تو میں اپنے محترم بھائی جناب محمد قمر سلطانی صاحب کا شکر گزار ہوں اور ان تمام علماء کا اور بھائیوں کا کہ جنہوں نے بڑی محبت سے نوازا اور ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم بھولا ہوا سبق دہرا سکیں. شاید کسی ایک بندے کی بھی غفلت کی وَمَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِنَبِيِّهِ الْمُجْتَبَى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ وأصحابہ میں آنا اس میں نہیں آئے تو جس میں جانے کے لیے پل صراط سے گزرنا ہے اس جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ اگر اس جنت میں جانا ہے تو اس جنت میں آنے جانے کی عادت بنائیے، قدم مسجد کے راستے پہ چلنے کے عادی بن جائیں، پیشانیوں میں سجدوں کا نور آ جائے اور زبان تلاوت قرآن کی عادی ہو جائے تو اس جنت کے راستے پہ چلیں گے تو پھر اس جنت میں جانا بھی آسان ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک، اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں، یہ بہت بڑے ولیوں میں سے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی، اس کے کونے میں ایک شخص نے 12 سال تک اعتکاف کیا. 12 سال کونے میں عبادت کرتا رہا، اعتکاف میں رہا. وہ شخص خود بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا تھا، اسی مسجد کے دوسرے کونے میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ذکر رسول شروع کر دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کا ذکر شروع کر دیا. وہ کہتا ہے میری پیشانی پہ بل پڑ گئے. کس بات پر؟ اس سے اس کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے کہ عقیدہ خراب تھا. 12 سال اعتکاف میں رہا مگر عقیدہ ٹھیک نہ تھا. کہتا ہے میری پیشانی پہ بل پڑ گئے. کس بات پر؟ کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں یہ کیا شور مچا دیا. ذکر نبی کو وہ شور سمجھتا تھا اور میں عبادت میں لگا تھا اور میڈیٹیٹ کر رہا تھا، انہوں نے میری عبادت میں خلل پیدا کیا، یہ مخل ہو گئے، انہوں نے کیا شور مچا دیا. وہ کہتا ہے وہ 7-8 بندے تھے اور میں اکیلا تھا، انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا. حضور کے غلاموں کو کون روک سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے چند گھڑیاں وہ لوگ ذکر رسول کر کے چلے گئے. کہتا ہے رات کو جب میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ جس کونے میں 12 سال تک میں اعتکاف میں رہا تھا وہ کونا خالی پڑا تھا، اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر رسول ہوا تھا وہاں امام الانبیاء خود تشریف لائے بیٹھے تھے اور تنہا نہیں آئے، اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی ہے. حضور اکیلے نہیں ہیں، اصحاب پیغمبر بیٹھے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی ہر بات پر نہ حضور جھوم رہے ہیں اور جھوم کے فرماتے ہیں وحق زحق وحق زحق، ابو بکر جو کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہو. وہ کہتا ہے خام میں نے کوشش کی اپنی جگہ سے اٹھ کر نہ حضور کے پاس چلا جاؤں، ذکر کی مجلس میں شامل ہو جاؤں. کہتا ہے مجھے زمین نے پکڑ لیا کہ اب کہاں جاتا ہے، جب جاگتی مجلس میں نہیں گیا تو اب کیسے جائے گا. کہتا ہے زمین نے پکڑ لیا، میں جا تو نہیں سکا مگر اس دن سے لوگوں میرا عقیدہ بدل گیا اور مجھے یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ اگر عقیدہ خراب ہو تو 12 سال کا اعتکاف بھی مردود ہوتا ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو اور صحیح عقیدے کے ساتھ تاجدار انبیاء کا ذکر کر لیا جائے تو کبھی کبھی مدینے والے خود تشریف لے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور کے ذکر کی مجلس، اسے چھوٹی حاضری نہ سمجھا کریں. یہ باغ جنت ہے جو جلسہ قائم کرنے والوں نے ہم پر احسان کیا کہ گھروں سے اٹھایا اور باغ جنت میں ہمیں پہنچا دیا. یہ ہے تو باغ جنت، مگر نظر کب آئے گا؟ جب آنکھ بند ہو رہی ہوگی اور یہ آنکھ کھل رہی ہوگی.
جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اور یہ آنکھ کھل رہی ہوگی، پھر یہ باغ جنت نظر آئے گا، پھر دکھائی دے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آج 15ویں صدی فتنوں کا دور ہے، جس دور میں ہم ذکر نبی کریں تو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ باغ جنت بننے میں کوئی شک ہے؟ آج 15ویں صدی میں جہاں ذکر رسول ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں، خود رسول بھی ہوتے تھے۔ یہاں صرف ذکر نبی نہیں، خود امام الانبیاء بھی ہوتے تھے۔ ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا؟ تو اس لیے ان محفلوں کی حاضری کو چھوٹی حاضری نہ سمجھا کر۔ اصل یہ ہے کہ دلوں کی کیفیتیں بدل گئیں، دل مسخ ہو گئے، دلوں پہ زنگ لگ گئے، اور قلب و باطن کی دنیا اجڑ چکی۔ کیسے کہ امام الانبیاء نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ حضور نے فرمایا یہ جو گانے ہیں نا، گانے یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ اب بتاؤ کوئی جگہ ہے جہاں گانے نہ ہو؟ ہوٹلوں پہ جائیں تو گانے چل رہے ہیں، بسوں اور کوچوں میں بیٹھے تو گانے چل رہے ہیں، رکشے پر گانے چل رہے ہیں، سزوکیوں میں گانے چل رہے ہیں، ٹرکوں میں گانے چل رہے ہیں، اور تو اور شادیوں پر گانے چل رہے ہیں، اور جوان لڑکے لڑکیوں نے ٹچ موبائلوں میں گانے بھرے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ گانے دلوں کو اس طرح کھوٹا کر دیتے ہیں، دلوں میں منافقت پیدا کرتے ہیں کہ جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے، زیادہ بارشیں ہوں تو سبزہ اگتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں گانے عام ہو جائیں، اس معاشرے کے لوگوں میں منافقت بھی عام ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی گلہ کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ جی معلوم نہیں خون سفید کیوں ہو گئے، بھائیوں میں خلوص نہیں رہا، دوستوں میں وفا نہیں رہی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں زمانے کو کیا ہو گیا۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں 15 صدیاں پہلے میں نے تجھے وجہ بتا دی تھی کہ جہاں گانے ہوں گے وہاں دلوں میں کھوٹ آئے گا۔ تو جب کوئی گھر گانوں سے خالی نہیں تو کوئی دل منافقت سے خالی کیسے ملے؟ اس لیے دلوں میں کھوٹ آ گئے، منافقت آ گئی۔ اور اس کے برعکس امام الانبیاء نے اس کا علاج بتا دیا۔ حضور فرمایا کہ گانے سنو گے تو دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہوگی، لیکن اگر چاہو کہ من مانجا جائے، دل صاف ہو جائے، اندر نور آ جائے، اندر ایمان کی چمک سے جلانپ آ جائیں، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں القرآن ينبت الایمان فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ فرمایا گانوں سے دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہوتی ہے، اور قرآن پڑھنے اور سننے سے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ قرآن سنو گے تو دل مانجے جائیں گے، دل صاف ہو جائیں گے، اندر کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ تو جو لوگ سزوکیوں میں، رکشوں میں، بسوں میں، اپنی کاروں میں گانوں کی سیڑھیاں چلاتے ہیں، کیا حرج ہے اگر وہ قرآن کی سیڑھیاں چلائیں کہ جدھر جائیں قرآن کی دھوم مچی ہو؟ تو جو کان قرآن سنیں گے، جو زبان قرآن پڑھے گی، اس کا اثر دل پہ ہوگا اور دل مانجے جائیں گے، دل صاف ہو جائیں گے۔ امام الانبیاء نے ایک موقع پہ فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ فرمایا لوگوں ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی میلے ہو جاتے ہیں، دل بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ اور مثال دے کر حضور نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے نا، اسی طرح دلوں کو گناہوں سے زنگ لگ جاتا ہے، دل میلے ہو جاتے ہیں۔ اصحاب رسول پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب اگر لوہے کو زنگ لگ جائے اسے ہم پھر مانج لیتے ہیں، کوئی چیز رگڑتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے، پلیٹ کو زنگ لگ جائے اسے ہم مانج لیتے ہیں، صاف ہو جاتی ہے، لیکن دل تو اندر ہے نا، سینے کے اندر، اب دل تک تو ہاتھ نہیں جاتا،
تو یا رسول اللہ اگر دل گندے ہو جائیں تو دلوں کو کیسے چمکائیں؟ امام الانبیاء نے نسخے دیے، 2 نسخے دیے کہ اگر چاہو کہ دل صاف ہو جائیں، چاہو کہ دل مانجے جائیں، چاہو کہ دل دھل جائیں، تو پھر فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کیا کرو، جہاں 2 سنگی بیلی بیٹھے موت کی بات ضرور کریں، والدین اپنی اولاد کے سامنے موت کا ذکر ضرور کریں۔ حضور فرماتے ہیں موت کا کثرت سے ذکر کرو، من مانجے جائیں گے، اور تلاوت قرآن کثرت سے کرو، تمہارے من دھل جائیں گے۔ امام الانبیاء نے بتایا جہاں ہاتھ نہ پہنچے وہاں محمد عربی کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ قرآن من کو مانج کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جنہیں آج ہم اپنائے ہوئے ہیں، جس کے سبب سے ہماری باطنی دنیا بالکل اجڑ چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے۔ جبکہ ایک وقت تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن سے اتنی محبت کی جاتی تھی کہ ملکہ جو زبیدہ تھی نا، یہ بہت بڑے بادشاہ کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت اتنی بڑی سلطنت کا حکمران تھا کہ انگریز ہسٹورین لکھتے ہیں، انگریز تاریخ دان لکھتے ہیں کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ اس کی بیوی جو تھی وہ بڑی اللہ والی تھی، اس نے 300 لونڈیاں خریدی تھیں، اور ہر لونڈی حافظ قرآن تھی۔ بادشاہ کی بیوی قرآن سے کتنی محبت کرتی، 300 لونڈیاں خریدی اس نے، اور ہر لونڈی حافظ قرآن تھی۔ جب اس نے اکٹھا کر لیا نا ساری لونڈیوں کو، انہیں خطاب کیا، انہیں اکٹھا کر کے کہنے لگی میری سہیلیوں، میں نے تمہیں کیوں خریدا ہے؟ تم 300 حافظ قرآن ہو، میں چاہتی ہوں میرے محل میں اپنا ٹائم تم تقسیم کر لو کہ 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے میرے محل میں کہ مصطفیٰ کا قرآن نہ پڑھا جا رہا ہوں۔ 300 حافظ قرآن لونڈی اس کے محل میں ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ جو قرآن سے محبت کریں وہ تخت پر بھی ہوں تو قرآن سے محبت کرتے ہیں، وہ محلات میں بھی ہوں تو قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں کئی جھگیوں میں رہ کر بھی قرآن سے دور رہتے ہیں، غربت میں بھی قرآن سے دور رہتے ہیں۔ امیری جو ہے وہ تو بہت کم لوگ کہ جب پیسہ بڑھتا جاتا ہے تو گھر سے دین گھٹتا جاتا ہے، ادھر دولت بڑھتی ہے ادھر دین نکل جاتا ہے گھر سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ رزق بڑھائے تو اس کا شکر بھی بڑھتا رہے، عبادت اور بڑھ جائے، بندگی اور بڑھ جائے، مگر یہاں ہوتا کیا ہے کہ ادھر رزق بڑھتا ہے ادھر دین گھٹنے لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ آج جتنا رزق ہمارے پاس ہے اتنا ہمارے دادا اور نانا کے پاس تھا؟ یہ جتنے جوڑے اور سوٹ ہمارے گھروں میں اپنے لٹکے ہیں اتنے ہمارے پرانے بزرگوں کے پاس تھے؟ آج جتنی سہولتیں ہمیں میسر ہیں اتنی انہیں تھیں نہیں تھیں۔ جتنا پیسہ دولت آج ہمارے پاس ان کے پاس نہیں تھا۔ اب اس کے برعکس بتائیے کہ جتنا دین، شرم، حیا اور غیرت ان کے پاس تھی اتنی ہمارے پاس ہے؟ تو پھر سبب کیا بنا کہ دولت آتی گئی دین گھٹتا گیا، گھر میں پیسہ بڑھتا رہا شریعت مٹتی رہی گھر سے، اس لیے کہ لوگ جب پیسہ آئے تو پھر فرعون بن جاتے ہیں، جب پیسہ آئے تو پھر رب رسول کے باغی بن جاتے ہیں۔ امام الانبیاء نے خبر دی اپنی امت کے غریبوں کو، حضور نے فرمایا لا تغبطن فاجرا بنعمتہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے غریبوں، امیروں کو دیکھ کر، ایسے امیروں کو دیکھ کر کبھی حسرت مت کرنا کہ میں بھی امیر ہو جاؤں، کہ جن کے گھر میں دولت تو ہے مگر نبی کی شریعت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جن کے گھر میں پیسہ ہے مگر سجدے نہیں ہیں،
جن کے گھر میں ثروت ہے مگر عبادت نہیں ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے غریبوں مت حسرت کرنا میں بھی اس امیر جیسا بن جاؤں. کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ. تجھے نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد قبر میں اس کا کیا حشر ہونے والا ہے. یہ تمہیں نہیں معلوم قبر میں اس کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے. تو نے اس کی بڑی کوٹھی دیکھی ہے, اس کی تنگ قبر نہیں دیکھ سکے گا کہ جب قبر کی دیواریں مل جائیں. تو نے اس کی کوٹھی کے قیمتی فانوس دیکھے ہیں مگر اس کی قبر کا اندھیرا اور تاریکی نہیں دیکھ سکے گا کہ اس کی قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں کہ دولت جب آتی ہے نا تو دین لے جاتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے, مولا رزق بہت عطا کر, رزق مجھے بہت عطا کر, لیکن میرا دل نہ بدل جائے, میرا دل یہی رکھنا جو اس وقت دے رکھ. کیونکہ دولت آئے تو دل بدل جاتے ہیں, دن بدل جائیں تو دل بدل جاتے ہیں. اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں ان جلسوں کا مقصد یہ ہے اپنے عمل میں تاجدار کائنات کی شریعت کو لاؤ. یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں نا, یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں حضور مل گئے. یہ جو بینر لگاتے ہیں یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں حضور مل گئے. یہ جو چراغاں کرتے ہیں یہ ہماری خوشی ہے ہمیں حضور مل گئے. لیکن امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ تو نے لاکھوں میٹر کپڑا بازار میں لگا دیا, یہ تیری خوشی تھی. اگر گھر سے جوان بیٹی کو نکالتے وقت صرف 2 میٹر کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو میری خوشی تھی. دیکھیں نا ہم نے کتنا کپڑا لگا دیا بازاروں میں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہر سال میلاد کے جھنڈے بڑھتے جا رہے ہیں اور عورتوں کے جسم کے کپڑے گھٹتے جا رہے ہیں. پہلے عورتیں پورا لباس پہنتی تھی, بازو اتنے لمبے ہوتے تھے کہ ہاتھ بھی چھپے ہوتے تھے بازوؤں میں, اور بین والے کھلے کھلے کرتے پہنتی تھی اور کھلی کھلی شلواریں ہوتی تھی, پھر اوپر بڑی بڑی چادروں کی بکل ہوتی تھی. لیکن جب سے گھر میں ٹی وی آ گئے, انڈیا کی فلمیں آ گئی, بے غیرتی بے حیائی کا ماحول بن گیا تو دوپٹے سر سے اتر گئے اور یہ بین ختم ہو گئے. گریبان اتنے کھلے ہوئے کہ سینے اور نیک لائنیں نظر آنے لگی. یہ چانک اتنے اونچے کر لیے عورتوں نے کہ ان کے پیٹ اور نیفے نظر آنے لگے. شلواریں ختم ہو گئی, اس کی جگہ ٹائٹ پاجامے آ گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے نبی کی امت کی عورتوں اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو ڈال کے رکھا کرو. مگر قرآن پڑھیں اور سمجھیں تو اس طرف آئیں گے نا. قرآن گھر کی الماری میں بند رکھا ہے, اس کا کوئی پڑھنے والا نہیں. اور اس کی بھی تمہارے میرے نبی نے خبر دی تھی. ایک حدیث میں 72 علامتیں حضور نے قرب قیامت کی بیان کی ہیں, اور اس میں سے 3 علامتیں یہ ہیں کہ وَسُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرِ. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ وقت آئے گا کہ ہر گھر میں قرآن سجا ہوا پڑا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, کتنے لوگ ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں. 15 صدیاں پہلے حضور نے خبر دی قرآن ہر گھر میں سجا ہوا پڑا ہوگا, بڑے قیمتی غلاف میں لپٹا ہوا, مگر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور امام الانبیاء نے فرمایا وَسُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ, مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی. آپ تصور کریں کس دور میں حضور کی نظر کہاں تک دیکھ رہی تھی کہ جس دور میں مسجد نبی میں چٹائی بھی نہیں تھی, کچے سین پر صحابہ کے سر جھکتے تھے اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت تھی. اس دور میں حضور فرما رہے ہیں میری امت میں وقت آئے گا مسجدیں ہر چوک میں, ہر ڈوک میں, ہر روڈ پر, ہر شہر میں, ہر محلے میں مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا. وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرِ, حضور فرماتے ہیں مسجدوں کے مینارے بڑے اونچے کر دیے جائیں گے. میری امت میں وقت آئے گا لیکن مینارے جتنے اونچے ہو جائیں گے نا لوگ اتنے ہی گھٹیا ہو جائیں گے.
تو ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ جو ہم راستے صاف کرتے ہیں نا، بھئی صبح جلوس نکلنا ہے، میلاد کا جلوس گزرنا ہے، چوک صاف کرتے ہیں، سڑکیں صاف کرتے ہیں، تو کس نے گزرنا ہے؟ خود ہم نے گزرنا ہوتا ہے. چونا پھیلا دیا جاتا ہے، اسی طرح ڈیکوریشن کر دی جاتی ہے، نالیاں صاف ہو جاتی ہیں، سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں. جی صبح میلاد کا جلوس نکلنا ہے تو ہم نے گزرنا ہے نا. تو تاجدار کائنات کی آواز آتی ہے کہ او میرے امتی، تو نے وہ گلی صاف کر لی، تو نے وہ مکان صاف کر لیا، وہ مقام جہاں سے تو نے گزرنا ہے. اور 50 سال تیری عمر ہو گئی، تو ابھی وہ دل صاف نہ کر سکا جہاں میں نے اترنا ہے. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. لیکن کن دلوں میں؟ کہ جن دلوں میں قرآن کا نور ہوتا ہے، قرآن کی روشنی ہوتی ہے، ایمان کی چمک ہوتی ہے، ان دلوں میں تاجدار کائنات جلوہ گر ہوتے ہیں. ان آنکھوں کو حضور اپنا دیدار عطا کرتے ہیں جو آنکھیں پاک رہتی ہیں. ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ ہمارے محلے میں جو قبریں کھودتا ہے نا، میں ذرا اس سے جا کے پوچھوں تو صحیح کہ اس کی پوری زندگی قبرستان میں گزری ہے تو کبھی کوئی عجیب شے بھی اس نے دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے جا کے سوال کیا، بھئی تو ساری زندگی قبرستان میں رہا، قبریں کھودتا رہا، تو کبھی کوئی عجیب چیز بھی دیکھی ہے؟ وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا ایک ایسا منظر دیکھا ہے کہ اسی منظر نے نا میری آنکھوں سے پٹی بھی اتار دی تھی. انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا میرا پیشہ ہے کہ میں 2-3 قبریں تیار رکھتا ہوں، 2-3 قبریں تیار رکھتا ہوں، پھر جن کا کوئی فوت ہو جائے وہ آ کے مجھ سے قبر خرید لیتے ہیں، قبر کی کھدائی کے پیسے مجھے دے دیتے ہیں اور اپنی میت وہاں دفن کر. میرا یہی پیشہ ہے. وہ کہتا ہے میں نے 2 قبریں تیار کر رکھی تھیں اور خیال یہ تھا کہ تیسری قبر تیار کر کے نا پھر تھوڑی دیر آرام کروں گا. تو کہتا ہے جب تیسری قبر میں کھودنے لگا اس سے مجھے تپش آنے لگ گئی، سیک آنے لگ گیا، گرمی آنے لگی اس قبر سے، اور میں پسینے میں شرابور ہو گیا. میں حیران ہوا قبر سے تپش آ رہی ہے. کہتا ہے اس کے کنارے پر ایک جھاڑی تھی، اس پر میں نے کپڑا ڈال کے نا چھتری سی بنا لی، چھاؤں بنا لی. میں نے کہا اس قبر کو بھی کھود کے پھر آپ آرام کروں گا. اس قبر کو بھی میں نے کھود لیا. اب 3 قبریں تیار تھیں اور میں سامنے درخت کے سائے میں بیٹھا اپنے گاہک کا انتظار کر رہا تھا. وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 سوار اترے ہیں، چہروں پہ نقاب. ایک سوار پہلی قبر کے سرانے کی طرف کھڑا ہوا، دوسرا پاؤں کی طرف. وہ جو سر کی طرف تھا نا وہ پاؤں والے کو کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں. اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف سے 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو. میرا رب مجھے یہ منظر دکھا رہا تھا اور ان کی گفتگو سنا رہا تھا. 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو. اس نے لکھ دی. وہ پھر دوسری قبر پہ آ گیا. پھر اس نے کہا کہ اس قبر کے بارے میں اب لکھو. اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع لکھ دو. اس نے وہ بھی لکھ دی. میں دیکھ رہا تھا. وہ پھر تیسری قبر پہ آ گئے جس قبر سے نا مجھے تپش آئی تھی. وہ کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں. اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے یہ انگشت شہادت اور یہ انگوٹھا یہ دکھا کے کہا اس کا درمیانی فاصلہ لکھ دو. بس اتنی قبر لکھ دو اس کے لیے. اس نے وہ بھی لکھ دی. وہ پھر اپنی سواریوں پہ بیٹھے. آسمان کی طرف سواریاں غائب ہو گئی.
کہتا ہے میں درخت کے نیچے انتظار میں تھا کہ اب دیکھتے ہیں ان قبروں میں کون کون آتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام میں وہ کہتا ہے ایک جنازہ آ گیا، انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی، لیکن میں حیران ہوا کہ اس جنازے میں 4 بندے وہ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، اور 4-5 ہی بندے ساتھ تھے اور کوئی بندہ نہیں تھا۔ تو میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کون مر گیا کہ اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی مر گیا۔ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ کیونکہ جنازوں کی بھی ہم نے باجیاں بنا رکھی کہ ان کا مرا تو میں جاؤں اس لیے کہ میرے مرے تھے تو وہ آئے تھے۔ جنازے خدا رسول کے لیے کون پڑھتا ہے؟ اور غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ اتنا غریب تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی اس پر، اس لیے اتنے تھوڑے جنازے پڑھنے آئے اور لے کر آئے ساتھ۔ انہوں نے اس قبر میں اسے دفن کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اتنا غریب آدمی تھا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام بھی ہم نے کیا ہے، اور اسی چندے سے ہم نے تجھے قبر کی مزدوری دی ہے۔ کہتا ہے میں نے مزدوری واپس کر دی۔ میں کہنے لگا اتنا غریب تھا، میں اس کی مزدوری نہیں لوں گا، اور دیکھ چکا تھا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ 12 میل لمبی مل رہی ہے، 12 میل چوڑی مل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ دفن کر کے چلے گئے، میں پھر درخت کے نیچے انتظار میں۔ ایک اور جنازہ آ گیا، انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی، لیکن میں اور حیران ہوا۔ کس بات پر؟ کہ اس جنازے میں صرف وہ 4 بندے تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، 5واں بندے کوئی نہیں تھے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے، صرف 4 بندے ہو، یار یہ کون مرا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ کوئی پردیسی ہے جو یہاں مر گیا تھا، یہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، کوئی پردیسی ہے، مسلمان سمجھ کے ہم نے اس کے کفن دفن کا کیا۔ وہ کہتا ہے میری چیخ نکلی، میں نے کہا تم تو نہیں جانتے یہ کون ہے، مگر میں جانتا ہوں یہ کون آیا ہے، یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے، محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے کہ حد نظر تک وسیع قبر مل رہی ہے جسے، یہ کوئی حضور کا سچا غلام آیا ہے۔ انہوں نے وہ دوسری قبر خرید لی، میں نے اس کی مزدوری بھی واپس کر دی، وہ دفن کر کے چلے گئے۔ میں پھر درخت کے نیچے اب انتظار میں تھا کہ اب اس قبر میں کون آتا ہے۔ کہتے تھوڑی دیر گزری، ایک جنازہ آ گیا، اس جنازے میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، چھوٹے بڑے سب آئے تھے۔ انہوں نے تیسری قبر مجھ سے خریدی۔ میں نے ایک بندے کو پوچھا، میں نے کہا یہ کون مر گیا؟ کیونکہ جنازے کے اوپر نا ویلوٹ کی چادر پڑی تھی، مخمل کی چادر، اور اوپر پھولوں سے لدی تھی۔ میں نے کہا یہ کون مر گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ ایک امیر آدمی کی بیگم مر گئی ہے، ایک وڈیرے کی بیوی مر گئی۔ میں نے کہا ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ وہ کہنے لگے ان کے گھر میں دولت تو تھی مگر نبی کا دین نہیں تھا۔ نماز کے وقت بھی ان کے گھر کے مصلی ویران رہتے تھے، دولت نے انہیں رب رسول کا باغی بنا دیا تھا۔ یہ غافل تھی اور بے پردہ بازاروں میں جاتی تھی، اس کی سہیلیاں بھی ایسی تھی۔ کہتا ہے اس دن سے وہ قبریں کھودنے والا، کہتا ہے میری آنکھوں سے بھی غفلت کی پٹی اتر گئی، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں دنیا میں تم چودھری ہو، ملک ہو، مار ہو، راجے ہو، آفیسر ہو، وزیر ہو، جو بھی ہو، لیکن یہاں قبرستانوں میں، قبروں کے اندر یہاں عہدے نہیں چلتے، یہاں ذات نہیں چلتی، یہاں چلتی ہے تو صرف مدینے والے کی شریعت چلتی ہے، یہاں صرف تاجدار کائنات کا دین چلتا ہے، یہاں صرف حضور کی غلامی چلتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب ان قبروں سے ہم بچ نہیں سکتے تو ڈریے کہ ہماری قبر کا یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ نمازوں کے وقت تاش کھیلنے والوں اور نمازیں چھوڑنے والوں، گھروں میں ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے والی اور نمازیں چھوڑنے والی ہو، ڈرو اس وقت سے کہیں یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ اور کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں، ڈرو اس وقت سے کہیں یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے۔
تاجدار کائنات کی غلامی میں دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ دنیا بھی سمر جاتی ہے، قبریں بھی سمر جاتی ہیں، آخرت بھی سمر جاتی ہے۔ یہ ہمارے دور کی بندہ نہیں تھا، ویل چیئر پہ بیٹھنے والا عاشق رسول، جس نے یار کے لیے مارے کھائی تھی، جس نے یار کے لیے جیل کاٹی تھی، جس نے اپنے یار کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنے کارکن شہید کروائے تھے، جس نے اپنی پشت پر بھی ڈنڈے کھائے تھے، جسے اوپر کی منزل سے گھسیٹ کر نیچے سڑک پہ لایا گیا۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے امیر مر جائیں نا، ڈاکٹر آفیسر مر جائیں تو ناک میں روئی ڈالی ہوتی ہے میت کی، کیونکہ یہاں سے خون شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں منہ کھلا رہ جائے کپڑے سے باندھ دیتے ہیں تو یہاں سے جلدی رطوبت بہنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح میت کی رنگت بدل جاتی ہے، میت لکڑی کی طرح اکڑ جاتی ہے۔ ہم بڑے بڑے دیکھتے ہیں آفیسروں کو کہ ناک میں روئی ڈالی ہوتی ہے کیونکہ خون بہ رہا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس عاشق رسول کا جنازہ بھی 3 دن پڑا رہا ہے، 3 دن جنازہ پڑا رہا ہے۔ جب تیسرے دن جنازہ اٹھا تو دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی چہرے کہ آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتیے کو شرما رہا تھا۔ ان کی میت بھی پڑی رہی ہے، لیکن نہ ناک میں روئی ڈالی گئی، نہ منہ باندھا گیا تھا، نہ رنگت بدلی ہے۔ تیسرے دن جنازہ اٹھا تو کروڑوں انسانوں کی آنکھوں نے دیکھا اس کا چہرہ آج بھی موتیے کو شرما رہا تھا، گلاب کو شرما رہا تھا۔ اور مدینے سے گویا آواز آ رہی تھی، دیکھو میرے غلام کا چہرہ، کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ جو حضور سے وفا کرتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں، انہی کے چہروں پر مدینے والے کی طرف سے روشنی آتی ہے، انہی کے جنازوں پر مخلوق خدا اکٹھی ہوتی ہے اور دنیا کو خبر ہو جاتی ہے کہ تاجدار کائنات کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس لیے تاجدار کائنات کے دین کے ساتھ وفا کرو، حضور کے دین کو عمل میں لاؤ، 5 وقت کے پکے سچے نمازی بن جاؤ۔ جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں انہوں نے اس دنیا میں آتے ہی کیا کیا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ساجد للہ، سب سے پہلے میں نے دیکھا تو وہ رب کے سجدے میں گرے۔ امام الانبیاء کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا۔ اب فرماتی ہیں میں بڑی حیران ہو گئی دیکھ کر کے، عمر بچوں والی ہے، کام نبیوں والا دکھا رہا ہے۔ فَأَدْنَيْتُ أُذُنِي إِنْدَهَا، میں نے کان قریب کیے کہ سنو تو صحیح کہ بچہ سجدے میں کیا کہہ رہا ہے۔ کہتی ہے فَسَمِعْتُ، میں نے سنا وَهُوَ يَقُولُ، وہ سجدے میں فرما رہے تھے اللہم اغفر لِأُمَّتِي، مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ تاجدار انبیاء اس دنیا میں آتے ہی نہ رب کا سجدہ بھولے نہ امت کی بخشش کی دعا بھولے۔ اس دنیا میں آئے تو ہمیں نہ بھولے، اس دنیا سے جانے لگے تو ہمیں نہ بھولے، معراج پر گئے تو ہمیں نہ بھولے۔ سارے پردے ہٹ چکے ہیں معراج پر، ساری دوریاں ختم ہو چکی ہیں، اللہ نے محبوب کو دامن قرب میں لے رکھا ہے، لذت وصال سے آشنا کر رکھا ہے، اور اللہ پوچھتا ہے میرے حبیب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو امام الانبیاء عرض کرتے ہیں مولا اپنی عاجزی لایا ہوں اور امت کے گناہ لائے ہوں، معاف کر دے۔ اس مقام پر بھی حضور ہمیں نہیں بھولے، دنیا سے جانے لگے ہمیں نہیں بھولے۔ ملک الموت جب روح نکالنے لگا نا حضور کی تو امام الانبیاء نے اسے فرمایا تھوڑی دیر ہاتھ روک لو اور میری بات سن لو۔
آج جتنے درد کرنے ہیں مجھے کر لو، میری امت کو معاف کر دینا۔ جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے لو، مگر میری امت کو معاف کر دینا۔ امام الانبیاء اس دنیا میں آئے ہمیں نہ بھولے، معراج پر گئے ہمیں نہ بھولے، دنیا سے جانے لگے ہمیں نہ بھولے، اور سنو قبر میں اترنے لگے ہمیں نہ بھولے۔ کہ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں رأیت شفتیہ، کہ میں ان خوش نصیبوں میں تھا جو حضور کو قبر انور میں اتار رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب میری نظر پڑی نا حضور کے ہونٹوں پر تو ہونٹ حرکت کر رہے تھے، تو میں نے کان قریب کیے سنوں تو صحیح کیا کہتے ہیں، تو امام الانبیاء سجدے میں فرما رہے تھے، قبر میں جاتے ہوئے فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی، مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ سنو امام الانبیاء کے غلام، جو رسول دنیا میں آئے ہمیں نہ بھولیں، معراج پہ جائیں ہمیں نہ بھولیں، دنیا سے جانے لگے ہمیں نہ بھولیں، خود قبر میں جانے لگے ہمیں نہ بھولیں، ہم قبر میں جائیں وہ ہمیں نہ بھولیں، وہ خود قبر میں جائیں ہمیں نہ بھولیں اور ہم قبروں میں جائیں ہمیں نہ بھولیں، اور قبروں میں دیدار عطا فرما دے۔ جہاں ماں پلٹ آئے گی باپ پلٹ آئے گی، یار بیلی مٹی ڈال کے پلٹ آئیں گے، وہاں کملی والے تشریف لے آئیں گے۔ اس لیے حضور سے وفا کرو۔ آج بھی تاجدار کائنات کا دین لٹ رہا ہے، آج بھی حضور کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو نئی نسل ہے وہ دین سے بیگانہ ہوتی جا رہی ہے، گھروں میں قرآن پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا، گھروں کے مصلے خالی ہو گئے، بہو بیٹیوں کا لباس دیکھیے کتنا غیر اسلامی ہو چکا ہے کہ ایسی عورت ایسے لباس میں اگر نماز پڑھے تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کے لیے ایسا لباس پہننا ہی شریعت میں حرام ہے۔ اس کی بھی حضور نے خبر دی۔ امام الانبیاء نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ حضور فرماتے ہیں میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ کلمہ میرا پڑے گا، امتی میرا کہلائے گا، مگر اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہا ہے کہ حرام کر رہا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا لباس پہننا عورتوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کی اکثریت نے وہی لباس پہن رکھا ہے۔ تو عورتوں کو بتائیں قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اے نبی کی امت کی عورتوں جب گھروں سے نکلو نا، گلیوں میں جاؤ، گلیوں میں جاؤ یا سڑکوں پہ چلو مجبوراً گھر سے نکلو تو اپنے پاؤں بھی اس زور سے زمین پہ مت دھرو کہ تمہاری چوڑیوں کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اپنی چال ایسی مت بناؤ کہ تمہارا جسم چھلکے اور مقامات پوشیدہ زینت کے ظاہر ہو جائیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، رہ گئی، دیگر کی نماز۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز نہ پڑھی اس کی آل بھی لٹ گئی، اس کا مال بھی لٹ گیا۔ گویا کہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں وہ شخص برباد ہو گیا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی۔ جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ برباد ہو گیا حضور کی نظر میں، تو جس نے 5 چھوڑ دی اس کا حل کیا ہوگا؟ اور آج ہماری اکثریت 5 نمازیں چھوڑ بیٹھی، اکثریت 5 کی 5 نہیں پڑھتی، کانوں پہ جوں تک نہیں رنگتی۔ عذاب کے جھٹکے آ رہے ہیں، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں بارشوں کی وجہ سے مکانات منہدم ہو رہے ہیں، کہیں امام الانبیاء کے غلاموں بجلیاں گر رہی ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، لیکن فکر نہیں، توبہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے در کی طرف آ جائیں تو ہمارے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ تاجدار کائنات کا جشن منایا جائے لیکن شریعت اپنائی جائے، حضور کی شریعت پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ کتنی حسین مسجد بنی، یا اندر آئیں تو باہر جانے کو دل نہیں کرتا،
لیکن نماز کے وقت یہ مسجد اگر خالی ہو اور ایک صف بھی پوری نہ ہو تو بتائیے کہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی منافقت ہوگی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن میں اور کافر میں فرق ہی نماز کرتی ہے، کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا۔ اب جس بندے نے یہ فرق بھی مٹا دیا اس کا ایمان کہاں بچا؟ کلاس لگی ہوئی تھی نا، استاد نے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ تو بچے معصوم ہوتے ہیں، 3 بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے، جواب الگ الگ تھا مگر بڑا صحیح جواب تھا تینوں کو۔ ایک شاگرد کہنے لگا استاد جی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جنہیں نماز پڑھنی ہی نہیں آتی۔ اب ظاہر ہے جب پڑھنی نہیں آتی تو کیا پڑھیں گے؟ کچھ عرصہ پہلے نا کمشنر کا باپ مر گیا، یہ پاکستان کی صورتحال بتا رہا ہوں آپ۔ کمشنر کا باپ مر گیا تو جب جنازہ پڑھنے لگے نا، آگے میت تھی اور کمشنر پہلی صف میں کھڑا تھا باپ کے جنازے کے سامنے۔ ہمارے ایک دوست ساتھ کھڑے تھے کمشنر صاحب، کمشنر نے جیب سے رومال نکالا اور کھول کر نا زمین پہ رکھ دیا۔ تو میرے دوست پوچھنے لگے بھئی کمشنر صاحب یہ زمین پہ رومال کیوں رکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نیچے نہ دری ہے نہ چٹائی ہے، پھوڑ نہیں ہے نیچے، تو جب سجدے میں جائیں گے تو منہ کو مٹی لگ جائے گی۔ ہے کمشنر بن گیا مگر نبی کی شریعت اتنی بھی نہ پڑی کہ اسے معلوم ہو کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ صورتحال تو بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہم نے مگر جنازہ پڑھنا نہ سیکھا۔ امام الانبیاء کے غلام، تو بچے نے جواب دیا استاد جی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جنہیں پڑھنی نہیں آتی۔ اس نے کہا بیٹا بالکل ٹھیک جواب دیا۔ دوسرے نے کہا استاد جی نماز مومن پڑھتے ہیں کافر نہیں پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک جواب دیا تو نے بھی۔ تیسرا کہنے لگا استاد جی نماز زندہ پڑھتے ہیں، جو مر جائیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب سجدے چھوڑنے والوں اپنے گریبان میں جھانکو اور سوچو کہ تمہیں پڑھنی نہیں آتی، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ پڑھنی نہیں آتی یا مومن نہیں رہے خدا نخواستہ، یا مر چکے ہو زندہ نہیں رہے، مردے ہو اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہو، تو ہمارا کیا حشر ہوگا کہ جس پیغمبر نے اس دنیا میں آتے ہی سجدے کی اہمیت سمجھائی، امام الانبیاء کے غلام بتایا کہ رب کا سجدہ کتنا ضروری ہے، جسے 2 سجدے یاد رہے پھر اس کے سجدے رہ جائیں اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ ولادت کے وقت، میلاد کے وقت کملی والے کا پہلا سجدہ اور شہادت کے وقت امام حسین کا آخری سجدہ، جسے یہ 2 سجدے یاد رہے پھر نمازیں نہ پڑھے تو بڑے تعجب کی بات، تو ساری محنت ٹھکانے لگ جائے گی، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، زندگی ہاتھوں سے گزرتی جا رہی، نکلتی جا رہی، اور وقت سے اللہ نے برکت نکال لی۔ یہ بھی حدیث پاک میں کہ سال ایسے گزرتا ہے جلدی جیسے مہینہ گزر گیا، اور مہینہ ایسے جلدی گزرتا ہے جیسے 1 ہفتہ گزرا ہے۔ تو وقت سے برکت نکل جائے تو پھر یہ ہوتا ہے، حضور نے خبر دی تھی، تو ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، چلتے ہوئے تلاوت قرآن کی نیت سے نا کل شریف پڑھتے رہا کریں، یہ بھی تلاوت قرآن ہی ہوتی رہے گی، یہ تو ہر شخص کو آتی۔ اللہ رب العزت ان بھائیوں کو برکتوں سے نوازے،